بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ ہے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ آج کی اس مختصر نشست کا جو موضوع سخن ہے پیارے بھائیو، وہ یہی ہوگا کہ درود شریف کے تقریباً 20 سے زیادہ فضائل اور مسائل، اور اسی طرح کون سا درود سب سے افضل ہے، پوچھتے ہیں کہ کون سا درود ہم بھیجیں، اسی طرح کن موقعوں پر درود بھیجا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن موقعوں پر درود بھیجنے کے لیے فرمایا ہے، اور اسی طرح ہمارے پاک و ہند میں جو خود ساختہ اور غیر مسنون درود جو بنائے گئے ہیں وہ کون سے ہیں، یہ تمام باتیں انشاءاللہ اس پر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، صحیح الجامع کی روایت 6359 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدا، کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 اس کے جو ہے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 10 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ابن ماجہ اور ترمذی اور ابن حبان میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من صلی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعت یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 دفعہ صبح درود بھیجتا ہے اور 10 دفعہ شام کو درود بھیجتا ہے، کیا مشکل ہے بھائی، کتنا 2 منٹ بھی نہیں لگتے، اس کے لیے کیا کہ قیامت و دن روز قیامت جو ہے میں اس کی سفارش کروں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، صحیح الجامع کی روایت 6357 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی حدیث نمبر 4086 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کنت اصلی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، جو ہیں وہ ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، اور میں نے جو ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سل توتا، سل توتا، اب جب تم مانگو گے تم ضرور دیے جاؤ گے، اب تم مانگو گے ضرور دے۔ اسی دعا کا ہی ادب ہے، یاد رکھیے، جب بھی دعا مانگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو وہ دعا جو ہے قبول ہوگی۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں میرے بھائیوں۔ نمبر 5 جو ہے صحیح المسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی علیہ واحدۃ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح نمبر 6، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3544 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ وہ شخص جو ہے وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اسی طرح پیارے بھائی نمبر 7، صحیح سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2765 ہے۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں موجود تھے۔ اذ دخل رجل، ایک بندہ داخل ہوا، فصلی فقال اللہم اغفر لی وارحمنی، اس نے نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا: اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اجلت ایھا المصلی، اے مصلی، اے نمازی، تم نے بہت جلدی کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص داخل ہوا، پھر نماز پڑھی، اور اس نے نماز پڑھنے کے بعد پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایھا المصلی ادعو تؤجب، کہ اے نمازی اب تو دعا کر، تیری دعا قبول ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2457 حسن درجے کی حدیث ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ طویل حدیث ہے لیکن میں مختصر پر پھر سناتا ہوں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں پوری جو ہے دعا میں آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے تو جانتا ہے نفس ہمارے دل میں کیا ہے۔
تو میں درود ہی پڑھتا رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا تھا؟ اذا تکفى همك ويغفر لك ذنبك. اگر تو اس طرح کرے گا تو تیرے دکھ، پریشانیاں، رنج اور مصیبتیں سب دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. نمبر 9، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، مسلم کی حدیث نمبر 384 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ، کہ جب مؤذن جو اذان دیتا ہے تو تم بھی وہی کلمات دہراؤ اس کے ساتھ. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اذان ہو رہی تھی، ہم موبائل پر لگے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. چپ کر کے اس وقت اذان کے الفاظ دہرانے چاہیے. ہاں جدھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ادھر کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو. وسیلہ یاد رکھیے جنت میں ایک مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ جو مانگتا ہے اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے. ہمارے پاک و ہند میں اس حدیث کو لیتے ہوئے لوگوں نے کیا کر دیا؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے دعا ہو. یہاں پر کیا ہے آپ دیکھیں الفاظ کیا ہیں؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتے محمد الوسیلہ. آتے آپ ماشاء اللہ عرب میں ابھی آتے، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ دے جو وسیلہ والی جگہ ہے. لیکن وسیلہ اس سے مانگنا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ سے، یہ صحیح نہیں ہے. آگے چلتے ہیں میرے بھائیو. نمبر 11 ہے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 486 ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ جس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا جاتا وہ دعا رکی رہتی ہے، اوپر پہنچتی نہیں ہے. ہم نے کدھر پہنچانی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچانی ہے، تو اس لیے درود لازمی بھیجیے. نمبر 12 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، صحیح الجامع کی حدیث نمبر 6568 ہے 6568. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ناسی صلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھول دیا. اللہ اکبر. اس لیے زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے. اسی طرح میرے بھائی آگے چلتے ہیں. نمبر 13 سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3380 ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من جلس قوما مجلسا لم یذکر اللہ فیہ ولم یصلی علیہ نبیہم، کہ وہ مجلس جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بھی مجلس آپ کی شادی کی مجلس ہے، بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں، اس مجلس میں جو ہے لوگوں نے جو ہے وہ مجھ پر درود نہیں بھیجا، تو وہ جو ہے وہ مجلس قیامت والے دن ان پہ حسرت ہوگی. لوگ حسرت کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے یا ان کو جو ہے وہ معاف کر دے. اس لیے جب بھی کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں کم از کم کسی کو نہیں یاد آتا آپ میں سے کوئی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیج دیا کرے. اسی طرح میرے بھائی نمبر 14 ہے حاکم کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 19 ہے. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے بھی سنی ہوگی، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ سنتے تھے یہ حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے وہ ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا آمین کہا، دوسری پر رکھا آمین، تیسری پر آمین. صحابہ کرام کو یہ بات بڑی گراں گزری، بھئی یہ پہلی دفعہ ہی سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہہ رہے ہیں. پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا جبریل علیہ السلام آگے اور انہوں نے کہا کہ ہلاکت ہو وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا، رمضان اس کو مل گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل. دعا کریں ہمارے بھائی، پیچھے 2 مہینہ کے مہینے رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں پہنچائے. جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرائی وہ شخص ہلاکت ہو. میں نے کہا آمین. دوسرے سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ جس نے آپ کا نام سنا اور آپ پر درود نہیں بھیجا وہ بھی شخص ہلاک ہو. تو میں نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس شخص نے ماں باپ میں سے یا دونوں میں سے کسی ایک کو جو پایا اور ان کی خدمت کر کے جو وہ جنت میں داخل ہی ہوا وہ بھی شخص ہلاک ہو. تو میں نے کہا آمین. تو دیکھیے میرے بھائیو کہنے والا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، تمام فرشتوں کا سردار. اور آمین کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے امام. سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 15
یاد رکھیے میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سلام کے بارے میں تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ابھی یہ بتائیں کہ سب سے بہترین، سب سے افضل درود کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود بتایا جو ہم نماز کے آخری تشہد میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد الی آخر تک۔ یہ درود سب سے بہترین درود ہے۔ اب چلتے ہیں میرے بھائیوں، جو خود ساختہ درود بنائے گئے ہیں اور غیر مسنون ہے، خاص کر ہمارے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں، وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 درود شفاعت، نمبر 2 درود غوثیہ، نمبر 3 درود لکھی، نمبر 4 درود تاج، نمبر 5 درود تنجینہ، نمبر 6 درود ہزارہ، نمبر 7 درود ماہی، نمبر 8 درود زیارت، نمبر 9 درود اکبر، نمبر 10 درود مقدس۔ اور ہمیں کیونکہ ترجمے کے ساتھ ہم نہیں پڑھتے، اس درودوں میں بہت ساری الفاظ ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کیجیے، اللہ کے رسول مدد کیجیے، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے خود یہ سنا ہے، خواتین جو ہیں جمعے والے دن یا عام وقتوں میں درود تنجینہ کا ختم کراتی ہیں، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے بھائی۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ درود ابراہیمی سب سے بہترین درود ہے تو وہ درود پڑھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ان کی طرف، وہ مواقع کہ جہاں پر درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ کون سے ہیں؟ وہ تقریباً 9 ہیں۔ سب سے پہلے ہر نماز کے آخری تشہد میں التحیات للہ وصلوات، یہ پڑھنے کے بعد ہر نماز میں جب تک درود نہیں پڑھیں گے نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نمبر 2 جو ہے نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں، نماز جنازہ کی پہلی تکبیر سورۃ فاتحہ ہے، اور دوسری تکبیر میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجیں گے جنازہ مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح نمبر 3 دعا سے پہلے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ اسی طرح نمبر 4 اذان کے بعد، ہر اذان کے بعد پہلے درود اور اس کے بعد درود ابراہیمی اور اس کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ میں یہ پڑھیں۔ اسی طرح نمبر 5 مسجد میں داخل ہوتے وقت درود پڑھنا ہے، کیا ہے؟ آسان، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اسی طرح مسجد سے جو ہے وہ نمبر 6 مسجد سے باہر آتے وقت بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اسی طرح نمبر 7 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجو۔ اسی طرح نمبر 8 صبح اور شام، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، صبح اور شام کم از کم جو ہے 10 مرتبہ جو ہے وہ درود بھیجنا۔ اسی طرح نمبر 9 ہر مجلس میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، کوئی بھی مجلس ہو، 2-4 آدمی بیٹھے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو ہے بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح پھر بھائی ایک بات یاد آ گئی، بہت سارے لوگ ہمارے پاک و ہند میں، یہاں تو میں نے عربوں کو نہیں دیکھا، ہمیں بھی 40-50 سال ہو گئے، کیوں جی رمضان صاحب آپ نے کیوں دیکھا کہ عربی اس طرح کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو آپ انگوٹھوں کو چوم رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں حکم دے رہے ہیں انگوٹھوں کو چومتے یہاں لگاتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ تب ہوگا کہ جب نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹا درود ہے بھائی، 10 نیکیاں مل گئی، 10 گناہ معاف، 10 جو ہے رحمتیں نازل ہوگی۔ تو یہ انگوٹھے چومنا پتنی کون سی ضعیف، کون سی من گھڑت حدیث کو سامنے لا کر جو ہے وہ ہمارے پاک و ہند اور بنگلہ دیش میں یہ انہوں نے رسم بنائی ہوئی ہے۔ اسی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اسی پر عمل کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔